نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل قرآن کریم کے فضائل پر مختلف معلومات مہیا کر رہے ہیں، تو آج ہم میں اعظم کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ اس میں اعظم میں دنیا و آخرت میں کامیابی و مشکلات کا حل موجود ہے، بشرطیکہ خلوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے، بلکہ ولایت کا راز ہی اس میں اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں اس میں اعظم کی خاصیت موجود ہے، مگر اس ہر اسم سے پہلے اللہ کی طرف نسبت شدہ لفظ ندا یعنی یا لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنے سے تاثیر میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور کام جلدی ہو جاتا ہے، تو ذیل میں چند صفاتی ناموں کو ملا کر درج کر دیا گیا ہے تاکہ ورد کرنے سے فائدہ حاصل ہو۔ یا تواب، اے توبہ قبول کرنے والے۔ نماز چاشت یعنی دن میں 10 بجے کی نماز کو چاشت بولا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو شخص یا تواب 360 مرتبہ پڑھے گا، اس کو سچی توبہ نصیب ہوگی، اور ظالم پر پڑھیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا منتقموں، اے بدلہ لینے والے، اگر دشمنوں کو راضی کرنا مقصود ہو تو یا منتقموں 3 جمعے کی راتوں کی نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، دشمن راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی پر کسی نے جادو کا وار کیا ہو تو اس صورت میں اس اسم کو روزانہ 40 بار پڑھا جائے، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یا عفو، اے معاف کرنے والے، جو شخص مغفرت سے مایوس ہو وہ یا عفو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ گرم مزاج خاوند کو نرم کرنے کے لیے اسم کو 11 دن تک روزانہ 1205 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ یا رؤوف، اے مہربان، اگر کسی حاکم افسر کے پاس جانا ہو یا ظالم سے حق لینا ہو تو یا رؤوف پڑھتا ہوا اس کے سامنے جائے، کامیابی ہوگی۔ جب کوئی دلہن اپنے گھر سے شادی کے موقع پر رخصت ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو پڑھتی جائے، خاوند سے خلوت تک پڑھتی رہے، خاوند ہمیشہ مہربان رہے گا۔ یا مالک الملکی، اے ملک کے مالک، نماز فجر کے بعد جو شخص 100 مرتبہ یا مالک الملکی پڑھ لے تو نحوست دور ہوگی، دولت بے حساب آئے گی، کسی کا محتاج نہ ہوگا، مال و دولت اور عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اگر جائیداد کا مقدمہ ہو تو اس میں کامیابی ہوگی۔ یا ذوالجلال والاکرام، اے عظمت و بزرگی والے، اگر کوئی مہم درپیش ہو یعنی کوئی مشکل کام ہو تو بعد نماز عشاء 100 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، ہر مشکل آسان ہوگی۔ جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے اسے اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوگا، ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی، بے پناہ مخلوق مسخر ہوگی۔ یا مقسطو، اے انصاف کرنے والے، دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہوں تو یا مقسطو بعد نماز اثر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، دل روشن ہوگا اور ہر مقصد حاصل ہوگا۔ اس اسم کا ورد رنج و غم سے نجات کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یا جامیو، اے جمع کرنے والے، جو شخص یا جامیوں کا وظیفہ ہمیشہ بڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے دوست احباب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے اہل و احباب جدا ہو گئے ہوں تو اتوار کے دن صبح غسل کرے اور یا جامیو پڑھ کر ایک انگلی بند کرتا جائے اور آسمان کی طرف دیکھتا رہے، جب 10 انگلیاں بند ہو جائیں تو ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ یا غنیو، اے بے پرواہ، اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو جائے یا مرض میں مبتلا ہو تو یا غنیو 70 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور تمام بدن کا مسح کرے۔ اس کے علاوہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ غنی ہو جائے گا اور مال و دولت میں بے پناہ برکت ہوگی۔
یا مغنی اے بے پرواہ، یا مغنی مسلسل پڑھا جائے تو مخلوق سے بے نیازی حاصل ہوگی۔ اگر صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں تو ظاہر و باطن کی دولت حاصل ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ حسب منشا شادی کے لیے اس اسم کو 1100 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ مرضی کے مطابق شادی ہوگی۔ یا موتی اے دینے والے، دعا کے وقت یا موتی السائلین کے ورد سے دعا قبول ہوگی، غنا حاصل ہوگا، مخلوق سے بے نیازی ہوگی، طبیعت میں سخاوت پیدا ہوگی اور اس کا ورد کرنے والا سخی بن جائے گا۔ یا مانعو اے روکنے والے، جس شخص کی بیوی نافرمان ہو تو سوتے وقت یا مانعو 100 مرتبہ پڑھیں، بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ جائز محبت کے لیے بھی اس کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بدخصلت شخص کو اس کی بری عادت سے روکنے کے لیے اس کا ورد کر کے 7 دن تک اسے دم شدہ پانی پلائیں، انشاءاللہ بری عادت ختم ہو جائے گی۔ یا زارو نقصان پہنچانے والے، اگر کوئی شخص کہیں ٹھہرنا چاہتا ہو یا معلوم کرنا چاہتا ہو اس کا ٹھہرنا یہاں ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایام بیس کے روزے رکھ کے افطار کے وقت یا زارو 100 مرتبہ پڑھے، اس کو معلوم ہو جائے گا وہ جگہ اس کے حق میں اچھی ہے یا بری۔ یا نافیو اے نفع پہنچانے والے، بیوی سے محبت اور اولاد صالح کے لیے سوتے وقت یا نافیو 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ دوران سفر یا نافیو کا ورد بے حد نفع بخش ہے۔ کاروبار کے مقام پر اسے روزانہ حسب توفیق پڑھتے رہنے سے تجارت میں نفع ہوگا۔ یا نورو اے روشنی کرنے والے، جو شخص جمعے کی رات میں بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا نورو 1000 مرتبہ پڑھے تو اسرار الہی ظاہر ہوں گے اور تمام جسم نور سے منور ہوگا۔ عصیب زدہ جگہ پر اسم کو 7 دن تک روزانہ ایک اسم 1000 مرتبہ پڑھا جائے، انشاءاللہ تعالی عصیب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یا ہادی اے راہ دکھانے والے، جو شخص رات میں کسی وقت اٹھ کر دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 500 مرتبہ یا ہادی پڑھے تو دل ہدایت پر مضبوط ہوگا اور جلد معرفت حاصل ہوگی۔ یا بدیو اے بغیر ذریعہ کے پیدا کرنے والے، کوئی غم یا مصیبت یا کوئی مشکل کام ہو تو 12 روز تک بعد نماز عشاء 1200 مرتبہ یا بدیو العجائب بالخیر یا بدیو پڑھے تو 12 دن کے اندر تمام مقاصد میں کامیابی ہوگی۔ استخارہ کرنا ہو تو سوتے وقت پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے سو جائے، خواب میں صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ یا باقی یہ ہمیشہ رہنے والے، بعد نماز فجر جو شخص یا باقی 1000 مرتبہ پڑھے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا، صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق ہوگی، دولت کبھی نہ ختم ہوگی۔ اگر کوئی حاکم اس اسم کو ہمیشہ کے لیے کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کا اقتدار دم آخر قائم رہے گا۔ یا وارثو اے مالک، طلوع آفتاب سے پہلے جو شخص یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو شخص یا وارث 100 مرتبہ پڑھتا رہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، شک و شبہ دل سے نکل جائے گا، اس کے پاس جو جائیداد ہوگی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یا رشیدو اے سیدھی تدبیر کرنے والے، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کسی معاملہ میں فیصلہ نہ کر سکتا ہو تو یا رشیدو نماز مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے، ایک گمشدہ چیز مل جائے گی، قوت فیصلہ پیدا ہوگا۔ اسم کو تہجد کے وقت 3000 مرتبہ روزانہ 11 روز تک پڑھنے سے مرشد کامل مل جاتا ہے۔ یا صبورو اے بڑے تحمل کرنے والے، دن نکلنے سے پہلے اگر کوئی شخص یا صبورو 100 مرتبہ پڑھ لے تو دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر بیماری یا درد ہو تو 30,000 مرتبہ اس کو پڑھے، جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرے وہ صابر بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی عظیم صدمہ آ جائے تو اس اسم کو نماز فجر اور عشاء کے بعد 707 مرتبہ 7 یوم تک پڑھے، انشاءاللہ بے پناہ سکون حاصل ہوگا اور صدمے کا غم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھے اس میں اعظم کے فضائل جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں یا آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آپ ان کو ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ہماری ویڈیو بہت ہی فیض مند ہیں اور آپ کی بہت ہی رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔